اچھا، اگر اب دیکھا جائے تو جو جوز اور مسلم جو اس وقت کمیونٹیز میں جو اس وقت کے حالات ہیں، اس میں یہودیوں میں یا اسرائیلائٹس میں بہت اینٹی مسلم ایک ماحول ہے اور ایک طریقے کا آئیڈیولوجی ہے. تو لیکن اگر ہم ہسٹری اور تاریخ کی طرف دیکھتے ہیں تو لارجلی اسپیکنگ جو مسلمز ہیں اور جو جوز ہیں، وہ جو 1400 سال کا جو پورا تاریخ ہے، اس میں کو ایگزسٹنس بہت رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی میثاق مدینہ میں ایک بہت فیئر کانٹریکٹ تھا بٹوین مسلمز اینڈ جوز. حالانکہ وہ ایپیسوڈ بھی ہے کہ جہاں پہ کچھ جو یہودی ٹرائبز ہیں ان کے ساتھ ایک ایسا ریلیشن شپ بھی رہا، وہ سیکیورٹی پرسپیکٹو سے تھا. اسی طرح جب بھی یہودیوں کے اوپر باہر کے لوگوں نے، دوسری قوموں نے، رومن امپائر نے، باقی سب لوگوں نے جب بھی یہ کوشش کری کہ بھئی ان کو اپریس کیا جائے، تو کہیں نہ کہیں چاہے وہ اسلامک کیلفٹ ہو، چاہے وہ آٹومن امپائر ہو، سب جگہ پہ ان کو سیف ہیونز ملے. تو آج کی ڈیٹ میں جو یہ پورا کا پورا اس وقت انڈینائبلی کہ بھئی آپ کو ایگزسٹ کر ہی نہیں سکتے، یہ ماحول کیسے تیار ہوا اور اس میں الٹیمیٹلی واٹ آر دا فیکٹرز ریسپانسبل؟ دیکھیے 1948 سے پہلے جب اسرائیل بنا ہے 15 مئی 1948، اس سے پہلے مسلمانوں کے اور جوز سے کوئی لڑائی نہیں تھی. یہ پوری طرح سے جو آپ نے مدینہ کا کیا، مدینہ میں دیکھیے کوئی ایک دو یہودی نہیں تھے، 13 جو ہے وہاں پہ ٹرائبز رہتے تھے. جو کشمکش ہوئی وہ تو صرف 2 ٹرائب، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ 3 کے ساتھ ہوئی 13 میں سے، یعنی 10 کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوئی. وہ وہیں پہ رہتے رہے اور آخر تک رہتے رہے. حضرت عمر کے زمانے میں ہمارے پاس ثبوت موجود ہے کہ وہاں پہ یہودی رہتے تھے وہاں پہ، اور بہت سے چلے بھی گئے، خیر الگ بات ہے وہ. لیکن لڑائی صرف 3 سے ہوئی تھی، اور وہ اس لیے ہوئی تھی کہ انہوں نے میثاق مدینہ جو کانسٹیٹیوشن آف مدینہ تھا، جس کے اندر کے سب کی ذمہ داریاں طے کی تھیں اور ایک دوسرے کی مدد کرنا طے کیا گیا تھا، ایک دوسرے کے خلاف کسی دشمن کی مدد نہ کرنا اس میں طے کیا گیا تھا. انہوں نے اس کی بالکل واضح طریقے سے خلاف ورزی کی. انہوں نے جا کر کے ان کے لوگ قانون افسر وغیرہ جا کر کے مکہ کے جو سردار تھے ان کو، اور دوسرے نجد وغیرہ سردار تھے ان کو جا کے بھڑکاتے تھے. اور اسی وجہ سے جو بڑی بڑی جو فوجیں آئیں زیادہ تر ان کی وجہ سے آئی، کہتے تم آؤ، ہم اندر بیٹھے ہوئے، ہم تمہاری مدد کریں گے. تو غزوہ احزاب جو تھا انہوں نے ہی لے آئے سب سے بڑا، جو 10,000 جو مشرکین آئے تھے جو مکہ اور دوسری جگہوں سے، یہ لوگ لے کر کے آئے تھے ان کو. تو اس کی ان کو سزا دی گئی، اور زیادہ تر سزا تو ان کو صرف نکال کے دی گئی، بلکہ یہاں تک کہ ان سے کہا گیا کہ تم جو اٹھا کے لے جا سکتے ہو لے جاؤ. تو جب یہ بنو نذیر نکلے ہیں، یہ میں نے ریسرچ کیا، ایسے نہیں بول رہا ہوں، 1,000 جو ہے اونٹوں کے اوپر سامان رکھ کر کے لے گئے ہیں. ان کی جو وہ ہے ویلتھ اور ایسٹ ہے اس کو کنفسکیٹ نہیں کیا گیا، اپرچونٹی دی، زمین اور زمین تو لے جا نہیں گئے وہ، لیکن ویلتھ کو نہیں کیا. زمین تو لے جا نہیں آپ کو 1,000، اور یہ بہت ہی مستند جو سورسز ہمارے ہیں اس کے اندر سے لکھا ہوا ہے. 1,000 جو ان کو 1,000 کوئی معمولی ہوتا ہے اس زمانے کے حساب سے 1,000 سمجھ لیجیے، کچھ نہیں تو 500 ٹرک ہو گئے. اس میں سامان یہ جو چاہیں لے جائیں لے کر گئے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسی دشمنی تھی، باقی کے ساتھ نہیں تھی. اب وہ جو مرحلہ ختم ہو گیا اس کے بعد بہت ہی نارمل حالات ہو گئے بالکل سے. اور ان کو جب ان کے ساتھ جو، اس لیے کہ جب 70 میں جب یہ نکلے تھے ہر طرف چلے گئے تھے، ہندوستان کی طرف آ گئے تھے، کوچین میں آ گئے تھے، کہاں آ گئے تھے، بہت جگہوں پہ آ گئے تھے. یہ جہاں ان کے لیے مصیبت تھی، مصیبت تو ان کے لیے یورپ میں ہوئی. بار بار ان کو نکالا جاتا تھا، اسپین سے نکالا گیا، برٹن سے نکالا گیا، فرانس سے نکالا گیا، ان ملکوں سے، اور ایسٹرن یورپ میں تو مستقل چلتا رہتا تھا. تو یہ بھاگ کر کے آٹومن اسٹیٹ جو ہے، جو کہ بہت لمبی 500 سال کی اسٹیٹ رہی ہے، اس کی یہ پالیسی تھی کہ ان کو آنے دو. اور آ کر کے یہ بستے تھے اور بڑی تعداد میں. سالونیکا جو کہ آج گریس میں ہے، لیکن وہ اس وقت آٹومن اسٹیٹ کے ان کا ایک بہت بڑا مرکز تھا سالونیکا، وہاں پہ رہتے تھے. اس کے علاوہ آپ کو آج بھی جائیے، آج بھی آپ جائیے تو آپ کو موراکو میں جوز ملیں گے، وہی جو آئے ہوئے. آپ کو الجیریا میں ملیں گے، وہاں آپ کو لیبیا میں بھی بہت سے چلے گئے، اسرائیل الگ بات ہے، لیکن آج بھی وہاں پہ ملے گا. بلکہ وہ علاقہ بھی ملے گا، حی الیہود بولتے ہیں، یہودیوں کا محلہ، آج بھی وہ ملے گا آپ کو. مصر میں ملے گا. میں خود اس جگہ پہ دیکھ چکا ہوں، بلکہ میں کچھ دن رہ بھی چکا ہوں، جو کہ قاہرہ کے اندر جو حی الیہود ہے، یہودیوں کا محلہ، پورا بہت ہی عمدہ بلڈنگیں آپ چلے گئے. اسرائیل الگ بات ہے وہ، لیکن ان کو پوری طرح اب
سب سے زیادہ پراسپرس دنیا بھر میں جو یہودی تھے وہ بغداد میں تھے. بغدادی جوز بولتے تھے. آج بھی اب سرچ کر لیجیے, بغدادی جوز دیکھ لیجیے, ساری دنیا میں چھائے ہوئے تھے وہ. مطلب آج کے جو ٹاٹا برلا ہے نا وہ بغدادی جوز تھے. وہ یہاں پر بھی انڈیا میں بھی آپ کے کلکتہ کے اندر بھی بہت بڑے بڑے ان کے ٹریڈنگ ہاؤسز موجود تھے. اب یہ سب لوگ کس لیے پراسپرس ہوئے؟ اس لیے ہوئے کہ ان کو پوری آزادی ملی ہوئی تھی. بلکہ آپ وہاں پہ دیکھیے, عراق کے اندر دیکھیے, تو وہاں پہ عام طریقے سے جو منسٹر آف فائنینس ہوتا تھا وہ یہودی ہوتا تھا, عام طریقے سے ہوتا تھا. آج نہیں ہوتا, آج تو حالات بدل گئے. 1948 کے بعد سب بدل گیا, یہ ہونا ناممکن ہو گیا. کسی بھی ملک میں ایسا ہوگا, اگر کوئی بھی قوم جو ہے دشمن کے ساتھ کھڑی ہوگی تو پھر تو اس میں سوال نشان کھڑا ہو جاتا ہے نا. تو اب سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا. آج یہودی جو موجود بھی ہیں, موراکو کے اندر بھی کافی یہودی آج ہیں, دوسری جگہوں پر بھی ہیں, تو اب ان پہ سوال, اب وہ اتنی بڑی پوزیشن حاصل نہیں کر پائیں گے جو پہلے کرتے تھے. خاص طریقے سے منسٹرز ہوتے تھے, فائنینس منسٹر ہوتے تھے, امبیسڈر ہوتے, اس لیے ان کو زبانیں آتی تھیں. عربوں کو زبانیں نہیں آتی تھیں, ان کو زبانیں آتی تھی, دوسرے فرینچ, جرمن اور اسپینش سے آتی تھی. ان کو امبیسڈر بنا کے بھیجا جاتا تھا. مستقل یہ ہر جگہ آپ دیکھ لیجیے گا, چاہے ایجپٹ ہو, لیبیا ہو, سعودی عربیہ ہو, الجیریا ہو, آپ کا موراکو ہو, یہاں سے امبیسڈر جو بھیجے جاتے تھے یہ یہودی ہوا کرتے تھے عام طور پر, اس لیے کہ ان کو زبان آتی تھی اور ان کو بولنا آتا تھا ان کو. اب میں یہ کافی پیچھے آ گیا, میں آپ کو تو اس کی مثال دیتا ہوں. اندلس میں جو ہے, جو ان کا زمانہ گزرا ہے وہ ان کی پرانا ہے. آپ 1948 سے پہلے کے کوئی کتاب دیکھیے, 800 سال تک مسلم اسٹیٹ تھی. وہاں پر جو یہ پھلے پھولے ہیں ویسے کہیں نہ کبھی زندگی میں ہوا ہی نہیں ان کا. اس کو گولڈن ایرا بتائے, گولڈن ایرا آف دا جوری. مائمونائیڈیز جب ہاں, میمونیدیز, موسیٰ میمون عربی میں کہتے ہیں, موسیٰ میمون انگلش میں یا یورپین لینگویج میمونیدیز بولتے ہیں. میمونیدیز کے بارے میں جو کہ ان کا سب سے بڑا فلاسفر ہے, اس کے بارے میں ان کا مثال ہے. کہتے ہیں کہ فرام من موسیٰ الی موسیٰ لیس هناک من هو مثل موسیٰ. From Moses to Moses, from Moses the prophet to Moses Maimonides the philosopher, there is no Moses. اتنا بڑا وہ تھا. وہ کہاں پہ پراسپر کیا اس نے؟ وہ اسپین میں تھا, مسلم اسپین میں تھا, اور اس کی بڑی عزت ہوتی تھی. اس کو بہت بڑا عالم سمجھا جاتا تھا, فلاسفر سمجھا جاتا تھا, اس سے کوئی تعرض نہیں کرتا تھا. یہاں تک کہ ایسی مثالیں, ابن نجریلا ایک آدمی تھا, یہودی, ابن نجریلا اس کا نام تھا. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتاب لکھی, کسی نے اس کو قتل نہیں کیا اس کو, بلکہ ایک اور عالم نے اس کے جواب میں کتاب لکھ دی. یہ اس کی تاریخ ہے. 800 سال وہاں پراسپر کیے. اور 1948 سے پہلے اگر کوئی بھی آپ کو جوئش سورس آپ کو نظر آئے گا, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جوئش انسائکلوپیڈیا ہے, 1900 میرے خیال 8 وٹ میں چھپا ہوا, میں نے خود پڑھا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں. اس میں آپ جو ہے بہت تفصیل سے جو ہے یہ سب چیزیں پڑھ سکتے ہیں. بعد میں 1948 کے بعد تو وہ ایک دم سے وہ الگ ہو گئے, دشمن ہو گئے. اب سب ساری خرابیاں مسلمانوں میں نظر آنے لگی, بلکہ لگے نہیں بلکہ دوسروں کو بھی برگلانے لگے. پورے یورپ کو, ہندوستان تک کو برگلانے میں انہوں نے کام کر دیا. وہ سب 48 کی وجہ سے ہوا. 48 نہ ہوتا تو آج بھی بہت عمدہ تعلقات ہوتے. اور مصر میں آج بھی آپ مصر جائیے, آج آپ کو بڑے بڑے جو وہاں پہ جو شاپس ہیں, بڑی مطلب معمولی نہیں, آج کے جس کو ہم مالزوں کا کرتے ہیں اس ٹائپ کی ہے, وہ یہودی ہے. وہ نام انہوں نے نہیں چھوڑا. شکوریل, بن زیون, داؤدادس, کون سے نام تو مجھے بہت زمانہ ہو گیا بھول گیا ہے. یہ آج بھی موجود ہیں وہ نام, یہ سب یہودیوں کے تھے. لیکن اب چلے گئے, اسرائیل چلے گئے, تو اب وہ گورنمنٹ کے قبضے میں آ گیا, گورنمنٹ شو چلاتی اس کو. تو ان کو پوری طرح سے آزادی تھی. اتنے بڑے جو میں نے ابھی نام لیا آپ کو, کائرو کے اندر اتنے بڑے بڑے جو شاپس اس زمانے میں 48 سے پہلے کی بات ہے, یہ اتنے بڑے بڑے تو ہم سمجھتا ہوں ہندوستان میں نہیں رہے ہوں گے. جو اتنے بڑے بڑے آج بھی موجود ہیں, وہ بلڈنگیں آج بھی موجود ہیں, ان میں وہی کام ہو رہا ہے. وہاں بھی دکانیں وہاں آج بھی کھلی ہوئی ہیں, بہت ہی بڑی بڑی دکانیں, بالکل 5 منزلہ دکانیں وہاں پہ, جو ہر چیز ملتی ہے آج مال سے ملتا ہے وہ ملتی ہے. وہ یہودیوں کی تھی اور بہت ہی پراسپرس تھے. لیکن اب جب اسرائیل بن گیا تو لڑائی ہو گئی, ایجپٹ کی اور اسرائیل کی لڑائی ہو گئی, تو وہ سب حالات بدل گئے. پھر اسرائیل نے کہا دیکھو اسرائیل جو بن گیا, اب تم لوگ چلے آؤ. انہوں نے باقاعدہ لوگوں کو انوائٹ کیا کہ اب چلے آؤ. ہاں, اب لا آف ریٹرن بنایا 1952 میں. اب وہ عجیب و غریب لا, مسلمان جو یا کرسچن بھی, یہ فلسطینی کو انہوں نے نکال دیا. اس کو آج بھی آنے کی اجازت نہیں ہے, جا کر کے وہاں پہ 2 مہینے رہنے کی اجازت نہیں ہے اس کو.
لیکن لا آف ریٹرن 1952 میں انہوں نے نکالا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دنیا کے کوئی بھی یہودی اسرائیل آگے پاؤں رکھ دیتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ اسرائیلی بن جاتا ہے، بس پاؤں رکھنا ہے اس کو، وہاں سے آ کر کے ارجنٹینا سے آ کر کے ساؤتھ افریقہ سے آ کر کہیں سے آ کر کے وہاں پہ جو ہوائی جہاز سے اترے گا اور نیچے پاؤں رکھے گا، اپنے آپ آٹومیٹک درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کو. تو ان کے لیے تو یہ ہے. اور جو وہاں کے اصلی 70% لوگوں کو انہوں نے نکال دیا 1948-49 میں جو ابھی سیل وار ٹائپ کی ہوئی تھی اس میں نکال دیا، ان کو آج بھی نہیں ہے. غزہ میں کون لوگ ہیں؟ غزہ میں 70% تو وہی لوگ ہیں جو کہ وہاں سے نکلے ہوئے ہیں، اور اسی لیے وہ لڑ رہے ہیں. اگر وہ ایسے نہ ہوتے تو شاید نہ لڑتے اتنا، لیکن ان کو معلوم ہے کہ میرا گھر تو صفد میں، میرا گھر اسکلان میں، میرا گھر برشبہ میں، میرے کہاں جو آئے ہوئے ہیں ان کو آج بھی ان کے جو پوتے پڑ پوتے ہیں وہ بھی یاد رکھے ہوئے کہ ہم کو فلاں فلاں جگہ سے نکالا گیا اور ہم کو وہاں واپس